وسیم نے ایک تیز چیخ ماری اور لبنہ سے بچتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ کھڑا ہوا۔ امی اس وقت برآمدے میں بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی۔ وسیم نے امی کے پیچھے چھپ کر جان بچائی۔ امی، میں آج اس کو چھوڑوں گی نہیں، لبنہ غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اس بندر نے میری گڑیا کی چٹیا پھر سے خراب کر دی ہے۔ امی دیکھیں، اس نے پھر سے مجھے بندر کہا ہے، وسیم نے شکایتی انداز میں کہا۔ امی نے چاولوں کا تھال ایک طرف رکھا اور لبنہ کو یوں گھورا جیسے اس کی جان نکال دیں گی۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ بھائی کو ایسا نہ کہا کرو، انسان کو جانوروں سے تشبیہ نہیں دیتے، اس طرح سے کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ لبنہ بیچاری جو کچھ دیر پہلے غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی، اب شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ امی کی اس طرح ڈانٹنے پر اسے احساس ہوا کہ شاید اس نے کوئی بہت ہی غلط بات کہہ دی تھی، لیکن امی کل تو ٹی وی پر ایک انگریزی پروگرام دیکھ رہے تھے کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے اور انسان پہلے بندر ہی تو تھا۔ لبنہ نے ایک طرح سے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اف، میرا غرق ہو اس کے بلوٹش کا۔ ان کی امی افسوس کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ پروگرام دکھا کر ہمارے بچوں کا دماغ خراب کرتے رہتے ہیں۔ بچوں کو اپنی اسلامی ہیروز کے نام تو آتے نہیں، لیکن امریکی سپر ہیروز اور ہندوؤں کی دیو ملائی کہانیاں اور ان کے کرداروں کے نام خوب یاد ہیں۔ اس کے بعد وہ لبنہ اور وسیم کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اور تم بھی ٹی وی کا ہر پروگرام نہ دیکھنے بیٹھ جایا کرو۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ایسی چیزیں ذہن پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تعلیمی پروگرام بھی صرف وہ دیکھو جو اسلامی نظریات اور تعلیمات کے خلاف نہ ہوں۔ امی، کیا یہ بات اسلامی اصولوں کے خلاف تھی جو ابھی میرے منہ سے نکلی؟ لبنہ نے امی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، امی نے بدستور ناراض لہجے میں جواب دیا۔ یہ سب مغربی سائنسدانوں کی مشہور کی ہوئی باتیں ہیں۔ ابھی تم 5ویں میں ہو، اس لیے ان باتوں کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے نصابی کتابوں کے ساتھ اسلامی کتب کا بھی مطالعہ کیا کرو۔ انسان اللہ کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ امی کی یہ بات بچوں کو خاصی دلچسپ لگی اور وہ دونوں امی کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ پچھلے ہفتے ہماری اسلامیات کی ٹیچر نے بھی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور سب سے پہلے انسان تھے۔ وسیم نے امی کا پاؤں دباتے ہوئے کہا۔ اسے جب بھی امی کا موڈ ٹھیک کرنا ہوتا تھا، پاس بیٹھ کر پاؤں دبانے لگتا تھا۔ لبنہ کو یہ سن کر دھچکا سا لگا کہ اس کا 2 سال چھوٹا بھائی اس موضوع پر اس سے زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ وہ فوراً بولی، ہمیں اس بارے میں تفصیل سے بتائیے نا امی جان۔ امی نے دونوں پر ایک پیار بھری نظر ڈالی اور بولی، پہلے میں چاول دھو کر بھگوں، پھر میرے ساتھ باورچی خانے میں آ جانا، پلاؤ کا مسالہ اور یخنی تیار کرتے ہوئے میں تمہیں کہانی سناؤں گی۔ یہ کہہ کر دونوں بچے خوشی سے اچھل اچھل کر تالیاں بجانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے کام کے ساتھ ساتھ کہانی کا یوں آغاز کیا۔ یہ زمین جس پر اس وقت ہم انسان آباد ہیں، ہم سے پہلے اس پر جنوں کی حکومت تھی۔ جن بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ ہماری زمین پر جنوں کی حکومت کئی ہزار سال تک قائم رہی۔ آہستہ آہستہ جنات نے زمین پر فساد مچانا شروع کر دیا۔ ان کے قتل و غارت جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کو زمین سے ہٹا دو تاکہ زمین پر سے ان کا فساد دور ہو جائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو اللہ کا حکم مانتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان فرشتوں نے جنات کو مار مار کر زمین سے دور بھگا دیا۔ ان جنوں میں اللہ کا ایک نہایت ہی مقرب اور برگزیدہ جن ابلیس بھی شامل تھا۔ ابلیس کو اپنی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے علم کی وجہ سے بہت عزت ملی ہوئی تھی اور اسی لیے وہ جنوں میں رہنے کی بجائے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ چونکہ وہ جنوں کی شرارتوں اور فساد میں شامل نہ تھا، اسی لیے اسے سزا نہ ملی اور ابلیس پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ زمین پر سے جنات کی حکومت ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ زمین پر انسانی زندگی شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے اس ارادے کا ذکر فرشتوں سے کیا اور فرمایا، میں اس دنیا میں اپنا نائب مطلب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس پر فرشتوں کو بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں، تو ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فتنہ فساد خون ریزی پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मुट्ठी भर मिट्टी को तमाम ज़मीन से लिया गया। इस मिट्टी में हर किस्म के ज़रात शामिल थे। सफ़ेद रंग, स्याह रंग, दरमियानी रंग वाली मिट्टी ली गई। इसी तरह कुछ मिट्टी नरम ज़मीन से ली गई और कुछ सख्त से। इस मिट्टी का गाढ़ा बनाकर इससे एक सूरत तैयार की गई। ये सूरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। फिर अल्लाह ताला ने इनके हाकी वजूद में अपनी रूह फूंकी। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी पाली और वो हरकत करने लगे। बस तुम ये समझ लो कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया और इसमें रूह दाखिल करके इसको गोश्त पोश्त का एक चलता फिरता इंसान बना दिया। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इल्म सिखाया और कुछ चीज़ों के नाम बता दिए और फिर फरिश्तों से इन चीज़ों के नाम दरियाफ्त किए। फरिश्तों ने अर्ज की कि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते जितना इल्म आपने हमें दे रखा है। लेकिन जब यही सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछे गए तो आपने दुरुस्त जवाब दिए। यूँ अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर बरतरी अता की। यानी कि बरतरी भी क्या है, एक अल्लाह ताला ने आपको ज़बान सिखाई, आपको इल्म दिया, नॉलेज और ज़बान। क्योंकि जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सिर्फ इंसान वाहिद मखलूक है जो बोलता है, जिसको ज़बान है। बाकियों के पास सिर्फ आवाज़ है। जैसे तोता है वो टें टें करता है, बिल्ली है म्याऊं 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 करती है, और ये एक दूसरे की ज़बानें भी नहीं सीख पाते। ठीक है, अच्छा फिर हम आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस बंदा हाकी के आगे झुक जाओ, और सब फरिश्ते फरमा बरदार थे अल्लाह के, तो लिहाजा उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में झुक गए। मगर इब्लीस ने, जो दुनिया में शैतान के नाम से मशहूर है, सजदा करने से इनकार कर दिया। ये देखकर अल्लाह ताला ने इससे फरमाया, ए इब्लीस, तुझे इसको सजदा करने से किस चीज़ ने रोका जिसे मैंने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया? क्या तुझे गरूर आ गया या तू ही मगरूरों में से था? इस पर इब्लीस कहने लगा, मैं इससे अफजल हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से। इब्लीस को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया था, लेकिन इसमें इसका अपना कोई कमाल नहीं था। इसके बावजूद वो गुरूर करने लगा, अपने आप को अफजल समझने लगा और गुमराह हो गया। ये गुरूर और तकब्बुर इब्लीस को अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ ले गया, और जिद और हट धर्मी की वजह से अल्लाह ताला ने इसको जन्नत से निकाल दिया, साथ ही इसे मलऊन भी करार दिया। शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी और कहा, जब जिसके लिए तूने मेरी तमाम उम्र की इबादत को बर्बाद कर दिया है, मैं इसको और इसकी औलाद को हर तरीके से राह हदायत से भटकाऊंगा और बहकाता रहूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ तुम जो जी चाहे करो, जो लोग तेरी पैरवी करेंगे मैं इनसे दोज़ख भर दूंगा, और जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। लेकिन दुनिया में मेरे ऐसे बंदे भी होंगे जो तेरे फरेब में नहीं आएंगे और मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़े रहेंगे। ऐसे लोग ही जन्नत के हकदार हैं, जहाँ बेहतरीन नेमतें मौजूद हैं और जिसके नीचे नहरें बहती हैं। जब इब्लीस को मालूम हो गया कि इसे क़यामत तक मोहलत मिल गई है, तो अकड़ कर बोला, ए अल्लाह, मैं तेरी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ कि आदम की औलाद को ज़रूर बहकाऊंगा। इन्हें हर सिमत से घेर कर गुनाहों की तरफ लाऊंगा। इनके जहनों को शुकूक को शोहबात के कांटे चुभाऊंगा। हराम चीज़ें इनके सामने खूबसूरत बनाकर पेश करूंगा, यहाँ तक कि ये तेरी नाफरमानी करेंगे और तेरी नेमतों का इनकार करेंगे। अलबत्ता जो नेक होंगे, मुखलिस होंगे, इबादत गुजार होंगे, तेरे नबियों और रसूलों से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे, इन्हें मैं गुमराह ना कर सकूंगा। तो हमने क्या सीखा इस बात से कि हमें अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए और शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। फिर उस वक्त से इब्लीस इंसान का दुश्मन हो गया और इस कोशिश में लगा रहता कि किसी तरह इंसान को सीधे रास्ते से हटा दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को भी पैदा फरमाया और इन दोनों मियाँ बीवी को हुक्म दिया कि जन्नत में जाकर रहो, जो तुम्हारा जी चाहे खाओ पियो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस एक दरख्त के पास ना जाना जिसका फल खाने से मैंने तुम्हें मना किया है, और ये थी गंदुम। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा बड़े सुकून, चैन और मज़े से जन्नत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उस जन्नत में जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसमें राहत ही राहत है, यहाँ कोई दुख और तकलीफ नहीं, इसके नीचे नहरें बहती हैं,
تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی اور زندگی آرام و سکون سے گزرنے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس میں بہنے والی دودھ اور شہد کی نہروں سے فیض یاب ہوتے، جنت کی خوبصورت سیرگاہوں میں گھومتے پھرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور حمد و ثنا کرتے اور اس کی عبادت کرتے اور اس درخت کے قریب بھی نہ جاتے جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ شیطان کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اس پر آسائش زندگی کا علم تھا۔ وہ اس پر دل ہی دل میں اڑتا رہتا، مارے غصے کے اس کا برا حال تھا۔ اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے، بری طرح تل ملانے لگا۔ آخر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ ان کو جنت سے ضرور نکلوا کر دم لے گا۔ لیکن شیطان کا جنت میں داخلہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے جنت میں داخل ہو جائے، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس نے سانپ کی منت سماجت کی، اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جائے۔ سانپ نے شیطان کی بات مان لی اور اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے گیا۔ اب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور بھولی شکل بنا کر کہنے لگا، کیا میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھا کر تم ہمیشہ کے لیے اس جنت کے باسی بن جاؤ گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ پھل کون سے درخت کا ہے؟ شیطان نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس نے ان دونوں کو پھسلاتے ہوئے کہا، دونوں یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اما حوا کا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ ابلیس نے کہا، تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت تمہارا معدہ اس درخت کے پھل کو ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو تمہیں جنت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور اگر تم اس پھل کو کھا بھی لیتے ہو تو تم ہمیشہ اس جنت میں ہی رہو گے، کبھی بھی اس جنت سے باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، لیکن ابلیس بھی مسلسل کوشش کرتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب اس نے قسم کھائی تو حضرت حوا کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، جب یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حوا نے خود بھی اس درخت کا پھل کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک خاص وجہ سے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ جب تک وہ دونوں اس درخت سے دور رہے، اس درخت کے پھل کو نہیں کھایا، آرام و سکون سے زندگی بسر کرتے رہے۔ جنت میں ان کے لیے آرام ہی آرام تھا، آسائشیں ہی آسائشیں تھیں۔ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کسے کہتے ہیں، سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کسے کہتے ہیں، ڈر کیا ہوتا ہے، غصہ کسے کہتے ہیں، شرمندگی کس چیز کا نام ہے، وہ دونوں ان چیزوں سے واقف ہی نہ تھے۔ لیکن جو ہی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس درخت کا پھل کھا لیا، جنت کا لباس ان سے چھین لیا گیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سخت پشیمان ہوئے اور جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور گر گراتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا۔ وہ اپنی اس فعل پر بہت شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، تمہیں مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹائے جاؤ گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس زمین پر اللہ کا ایک گھر بنائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام پہلے انسانی جوڑی تھا جو دنیا میں داخل کیے گئے تھے اور دنیا کی آبادی کا باعث بنے، اور ان کی اولاد خوب پھیلی پھولی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کا باپ۔ اب تو تمہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور شروع سے ہی انسان ہیں۔
امی نے یہ پرانی واقعہ ختم کرتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا۔ دونوں بچوں نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ چلو اب جلدی سے اسکول کا کام ختم کرو، پھر میں تمہیں مزیدار پلاؤ کھانے کو دوں گی۔ امی نے دونوں کو باورچی خانے سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ دونوں بچے خوشی خوشی ہوم ورک کرنے چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ سب سے پہلے انسان ہی تھا اور ہم انسان ہی کی اولاد ہیں، لیکن جو بندروں والا واقعہ ہے وہ بھی سچا ہے۔ وہ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر بندر بنا دیا گیا تھا۔ وہ کہانی میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گی۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔